بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت خاصہ دوم، مضمون قدوری، سبق نمبر 8، کتاب الحج. سبق کی ابتدا سے پہلے آپ لوگ اس نقشے کو ملاحظہ کیجئے. اسماء ایام الحج ستۃ. نمبر 1، 8 ذی الحجہ جسے کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ. نمبر 2، 9 ذی الحجہ جسے کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. نمبر 3، 10 ذی الحجہ جسے یوم النحر کہا جاتا ہے. نمبر 4، 11 ذی الحجہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یوم النحر اور یوم التشریق. اسی طرح 12 ذی الحجہ اسے بھی یوم النحر اور یوم التشریق کہا جاتا ہے. اور آخری جو ہے یعنی چھٹا وہ کیا ہے؟ 13 ذی الحجہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یوم التشریق. اب کتاب کی عبارت کی طرف دیکھیے. وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خطب الامام خطبة يعلم الناس فيها الخروج الى منى والصلاة بعرفات والوقوف والافاضة. واذا كان قبل يوم التروية بيوم، اور جب یوم ترویہ سے ایک دن پہلے کا وقت ہو، خطب الامام خطبة تو خطبہ پڑھے امام ایک خطبہ، یعلم الناس فیہا الخروج جس میں سکھائے لوگوں کو نکلنا الی منی، منی کی طرف، والصلاۃ اور نماز پڑھنا، بعرفات عرفات کے میدان میں، والوقوف اور ٹھہرنا، والافاضۃ اور وہاں سے روانہ ہونا. تشریح دیکھیے. 7ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد امام ایک خطبہ دے گا. دیکھیے یوم الترویہ جو ہے یہ کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے. تو ایک دن پہلے کیا ہے؟ 7ویں ذی الحجہ. 7ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد امام ایک خطبہ دے گا جس میں وہ لوگوں کو افعال حج کی تعلیم دے گا. مثلا منی کی جانب جانا، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھنا، عرفات میں وقوف کرنا اور پھر وہاں سے کوچ کر کے مزدلفہ کی طرف جانا. آگے دیکھیے. فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ پھر جب پڑھ چکے نماز فجر یوم الترویہ، یوم ترویہ کے دن، بمکہ مکہ میں، خرج الی منی تو نکلے منی کی طرف، واقام بہا اور ٹھہرا رہے وہیں، حتی یصلی الفجر یوم عرفہ یہاں تک کہ پڑھے نماز فجر عرفہ کے دن کی. تشریح سنیے. 8ویں ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے منی پہنچ جانا اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی یعنی یوم عرفہ کی فجر کل 5 نمازیں ادا کرنا اور اس رات کو منی میں گزارنا اور 9ویں کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کو روانہ ہو جانا سنت ہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے. آگے دیکھیے. ثم یتوجہ الی عرفات پھر متوجہ ہو عرفات کی طرف، فیقیم بہا اور وہی ٹھہرا رہے. فاذا زالت الشمس پھر جب سورج ڈھل جائے، من یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا، صلی الامام بالناس الظہر والعصر تو امام لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے. فیبتدئ بالخطبۃ اور خطبہ سے شروع کرے، اولا پہلے. فیخطب خطبتین قبل الصلاۃ نماز سے قبل امام 2 خطبے پڑھیں. یعلم الناس فیہما الصلاۃ جن میں سکھائے لوگوں کو نماز پڑھنا، والوقوف بعرفہ اور وقوف عرفہ، والمزدلفہ اور وقوف مزدلفہ، ورمی الجمار اور رمی جمار، والنحر اور قربانی کرنا، والحلق اور حلق کرنا، وطواف زیارتی اور طواف زیارت کرنا. تشریح سنیے. 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو منی سے عرفات کے لیے کیا ہو جائے؟ روانہ ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جانے کا انتظار کریں اور جب سورج کی روشنی جبل صغیر کے اوپر
نظر آ جائے تو عرفات کے لیے روانہ ہو جائے اور سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ، تکبیر، تحلیل، ذکر اور دعائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلے۔ میدان عرفات میں پہنچ جانے کے بعد سورج ڈھلنے سے قبل وقوف عرفہ صحیح نہیں ہوتا، زوال کے بعد ہی وقوف صحیح ہوتا ہے۔ اس درمیان میں دعاؤں میں مشغول ہو جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا اور ذکر اور تلبیہ پڑھتے رہنا مسنون ہے۔ جب زوال ہو جائے تو فوراً ظہر کی اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد امام جمعہ کے خطبے کی طرح نماز سے قبل 2 خطبے دے گا اور عیدین کے خطبے کی طرح پہلے خطبے کے بعد شروع میں 9 مرتبہ تکبیر پڑھے گا اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اور بالکل آخر میں 14 مرتبہ تکبیر پڑھے گا اور تکبیر تشریق پڑھے گا اور امام لوگوں کو خطبے میں افعال حج کی تعلیم دے گا۔ اسی طرح وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، رمی جمار، نہر قربانی یعنی اور حلق وغیرہ کرنا اور طواف زیارت، ان تمام امور کی جو ہے کیا کرے گا؟ امام خطبے میں تعلیم دے گا۔ آگے دیکھیے، وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، اور پڑھائے لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ تشریح دیکھیے، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں لے جا کر ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے ایک ساتھ ادا کیا جائے اور اس جمع کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جمع تقدیم 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، امام یا امام کا نائب نماز پڑھائے۔ نمبر 2، دونوں نمازیں حالت احرام میں پڑھی جائیں۔ نمبر 3، عرفہ کا دن ہو۔ ان 3 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو جمع تقدیم جائز نہیں ہوگی۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمع تقدیم کے صحیح ہونے کے لیے صرف احرام کا ہونا شرط ہے۔ آگے دیکھیے، اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنے میں 1 اذان اور 2 اقامت مسنون ہے۔ امام احمد کے مشہور قول کے مطابق دونوں نمازوں کے لیے 2 اقامت لازم ہے، مگر اذان کسی نماز کے لیے بھی نہیں ہے۔ تیسرا قول امام مالک کا ہے، ان کے نزدیک عرفات میں دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ 2 اذان اور 2 اقامت لازم ہیں۔ اولاً ظہر کی اذان اور تکبیر سے ظہر کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد عصر کی اذان اور تکبیر یعنی اقامت سے عصر کی نماز ادا کی جائے۔ آگے دیکھیے، وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي رَحْلِهِ وَحْدَهُ، اور جس نے پڑھ لی ظہر کی نماز اپنے ٹھکانے میں اکیلے، صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا فِي وَقْتِهَا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کے وقت میں پڑھیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی یجمع بینہما المنفرد، اور صاحبین نے فرمایا کہ تنہا پڑھنے والا بھی دونوں کو جمع کرے۔ تشریح سنیے، اگر کسی حاجی نے ظہر کی نماز اپنے ٹھکانے پر تنہا پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شخص عصر کی نماز اس کے وقت میں ادا کرے، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں جمع نہ کرے بلکہ جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تب عصر کی نماز ادا کرے۔ دلیل کیا ہے؟ وقت کے اندر نماز کی حفاظت ضروری ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف شریعت وارد ہوئی ہو، اور شریعت کا ورود اس صورت میں ہے جبکہ امام کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کی جائے، لہذا منفرد کو جمع بین الصلاتین کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس جمع کے لیے شرط یہ ہے کہ جماعت کی نماز ہو، نیز امام المسلمین یا اس کے نائب کی اقتداء میں ہو۔ صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ منفرد بھی دونوں نمازوں کو جمع کرے، جیسا کہ باجماعت پڑھنے والے کا حکم ہے۔ یہی مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حاجی کے لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت اس لیے ہے تاکہ وقوف عرفہ زیادہ سے زیادہ کر سکے،
اور اس ضرورت میں منفرد اور باجماعت نماز پڑھنے والا دونوں برابر ہیں۔ اب دیکھیے ثم، آگے دیکھیے ثم يتوجہ الى الموقف، پھر موقف کی طرف متوجہ ہو، فیقف بقرب الجبل، اور پہاڑ کے نزدیک کھڑا ہو، وعرفات کلها موقف، اور عرفات پورا کا پورا موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، الا بطن عرنہ، سوائے بطن عرنہ کے۔ اب دیکھیے یہاں سے وقوف عرفہ کے احکام بیان کر رہے ہیں، تشریح سنیے۔ ظہر اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر ممکن ہو تو جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف عرفہ کرے، اور ایسی جگہ پر قیام کی کوشش کرے جہاں سے قبلے کی طرف رخ کرنے میں جبل رحمت سامنے ہو اور اپنی دائیں طرف ہو، اور اگر ایسی جگہ میسر نہ ہو تو پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر سکتا ہے، مگر بطن عرنہ جو ایک چھوٹی وادی ہے اس جگہ وقوف نہ کرے کیونکہ اس کی ممانعات ہیں۔ اگر ایسی جگہ میسر نہ ہو تو پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر سکتا ہے، مگر بطن عرنہ جو ایک چھوٹی وادی ہے اس جگہ وقوف نہ کرے کیونکہ اس کی ممانعات ہیں۔ اب دیکھیے یہاں جبل رحمت کا ذکر ہے۔ جبل رحمت یہ میدان عرفات کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائیں مانگنا باعث قبولیت ہے۔ عرفات کے دن اس پہاڑ پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو اس پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بھیڑ میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور امام کے لیے مناسب ہے کہ وقوف کرے عرفہ میں علی راحلتہ اپنی سواری پر، ویدعو اور دعا مانگے، ویعلم الناس المناسک اور لوگوں کو حج کے احکام سکھائے۔ تشریح سنیے۔ امام المسلمین کے لیے سواری پر سوار ہو کر وقوف کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگے اور لوگوں کو مناسک حج سکھلائے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔